الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اور فرقان حمید میں کئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات اور واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے بعض انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ہیں جن کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور بعض انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ صرف نام کے ساتھ کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کے بھی تذکرہ کیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ مِّنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے حضرت انسان آپ کی طرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، جن میں سے بعض کے قصے اور بعض کے حالات اور واقعات کو ہم نے آپ کے اوپر بیان کیا، اور بعض کے حالات ہم نے بیان نہیں کی، لیکن ہم نے ان کا نام صرف قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات اور واقعات میں عقل مندوں کے لیے ایک سبق اور ایک عبرت ہے کہ وہ اس سے سبق اور عبرت حاصل کریں۔ کیونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہی تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو امت پر پیش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرے، اور لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف راغب کرے۔ تو چونکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ انسان اس کو ایک قصے اور کہانیوں کے طور پر ذکر کرے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں عقل مندوں کے لیے ایک سبق اور عبرت، ایک نشانی ہے کہ عقل مند حضرات اس سے عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، اس میں کافی درجے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہیں، اور 25 مرتبہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔
روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو والدہ تھی وہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی والدہ محترمہ ہے، اور حضرت مریم کے والد کا نام جو ہے وہ عمران ہے، عمران، اور ان کی والدہ کا جو نام ہے حنہ بنت فاقوس ہے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ان خاندان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور چونکہ آپ کے والدہ محترمہ کے نام پر پوری ایک مکمل صورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی جو صورت مریم کے نام کے ساتھ موسوم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے جو نانا ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمران، ان کے نام پر بھی سورۃ آل عمران پوری ایک مکمل سورت کا نزول فرمایا، اور ان کے نام پہ ایک مکمل سورت قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ ان کی فضیلت کی نشانی ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت عطا فرمائی، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت عطا فرمائی، اور آل عمران کو فضیلت عطا فرمائی جہاں والوں پر۔ آگے فرمایا کہ ذریۃ بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اولاد ہے۔ اسی طریقے سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد تمام انبیاء نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد ہیں۔ اسی طریقے سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے ہیں، اور حضرت جو آل عمران ہیں، عمران یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ذریۃ بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کے اولادوں میں سے ہیں۔ تو چونکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نانا تھے اور عمران، اور ان کی اہلیہ جو تھی حنہ بنت فاقوس، تو آپ کے نانا عمران چونکہ بنی اسرائیل کے ایک مشہور اور عابد گزار شخصیت تھے، اور بیت المقدس کے امام بھی تھے، اور بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے، اور آپ کی جو نانی تھی یعنی حضرت عمران کی اہلیہ حنہ بنت فاقوس، وہ ایک نیک خاتون تھی۔ تو عزیز ساتھیوں، انہوں نے چونکہ حضرت عمران کی اہلیہ کو امید ہوئی، حاملہ ہوئی، اور ان کی اہلیہ نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ یعنی وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ تو ہوا یہ کہ قرآن نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ جب عمران کی بیوی نے یہ بات کہی کہ یا اللہ میں نے ایک نظر مانی ہے، لک ما فی بطنی محررا، جو میرے پیٹ میں ہیں، اگر یہ لڑکا ہوا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں، فتقبل منی، یا اللہ میرے دعاؤں کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، جب
عمران کی اہلیہ کا وضع حمل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچی سے نوازا، ان کو بچی عطا فرمائی، لڑکا نہیں تھا لڑکی تھی، اور لڑکی سے مراد کون تھی؟ یعنی مریم علیہ السلام جو ان کی بیٹی ہے وہ تھی۔ تو انہوں نے ایک استغاثہ کیا اور پریشان ہوئے کہ اللہ میں نے تو بچے کو طلب کیا تھا، لڑکے کو، کہ میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی، لیکن یہ لڑکی ہوئی، اب میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ کیونکہ لڑکا اور لڑکی میں فرق ہوتا ہے، لڑکا جو کام کر سکتا ہے وہ بچی نہیں کر سکتی۔ تو قرآن نے اس بات کا تذکرہ کی کہ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى، کہ جب عمران کی بیوی نے ان کی وضع حمل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچی عطا فرمائے، تو فرمایا کہ یا اللہ میں نے تو بچی جنی ہے، اور فرمایا کہ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ بہترین جانتا ہے جو اللہ رب العزت عطا کر دیتا ہے، لیکن ولیس الذکر کالانثی، لیکن لڑکا اور لڑکی میں فرق ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام حنہ بنت فاقوز نے ان کا نام وانی سمیتھا مریم رکھا، فرمایا کہ میں نے ان کا نام مریم رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بچی جو میں نے آپ کو دی ہے یہ بھی میری قدرت ہے، اور میں نے آپ کی بچی کو ہی بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دیا۔ یعنی آپ کی بچی بیت المقدس کی خدمت کرے گی۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا۔ تو عزیز ساتھیوں فرمائے کہ میں نے آپ کی بیٹی کو، آپ کی بچی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے ایک اچھی طریقے سے قبول کر لیا ہے، یہی بیت المقدس کی خدمت کرے گی۔ تو حنہ بنت فاقوز نے چونکہ ان کی بڑی اچھی تربیت کی، قرآن نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس موقع پر ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، پھر ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا۔ اب بات آئی اس بات پہ کہ ان کی پرورش کی جائے، ان کی پرورش کون کرے گا؟ کیونکہ بچی ہے۔ تو چونکہ ان کے پورے برادری میں ہر ایک نے ان کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی، لیکن لوگوں نے ایک قرعہ ڈالا کہ جس کا نام نکل آئے گا ان کی پرورش کے بارے میں انہی کی کفالت میں دی جائے گی۔ تو رشتے میں چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو لگتے تھے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی، والدہ تھی، والدہ کا جو بہن ہے ان کے گھر میں تھی، خالہ یعنی ان کے گھر میں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اندازی میں قرے میں چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکل کروایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ہم نے ان کی کفالت زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دی کہ زکریا علیہ السلام ان بچے کی کفالت کرے گی۔ تو کیا دیکھا جاتا ہے عزیز ساتھیوں کہ ان کے لیے ایک بیت المقدس کے قرب میں ایک حجرہ نما بنایا، اور اس حجرے میں وہ رہتی تھی، اور چونکہ وہ بیت المقدس کی خدمت بھی کرتی تھی، یہ ماجرا جاری رہا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک موقع پر چونکہ اس بات کا تذکرہ میں قرآن مجید نے کیے ہیں، داخل ہوئے، حجرے میں، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام حجرے میں داخل ہوئے تو قرآن نے اس کا ذکر کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بے موسم پھل دیکھے، جب ایک
وقت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی طرف کانا لے کے گیا، کانا لے کے جاتے تھے تو دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام بے موسم پھل کھا رہی ہیں اور بیٹی ہیں، ایسے ایسے میں وجات ان کے ہاں ہے کہ ان کا وہم گمان میں بھی نہیں ہے۔ فرمایا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی رزق دیتا ہے جسے چاہیں۔ تو عزیز ساتھیو، ان حالات اور واقعات کا جو تذکرہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا اتنی تفصیل کے ساتھ، ان کے کچھ وجوہات ہے۔ ایک وجہ سے تو یوں کیا، اس لیے کیا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود اور نصارہ افراط اور تفریط سے کام لیتے ہیں۔ یعنی نصارہ یہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے لیے ایک بیٹے کو تصور کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تثلیث کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے محبت میں اتنی غلو اختیار کرتے ہیں، یہاں تک اس حد درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا تصور کرتے ہیں اور ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ اور یہود چونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفرید کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایک قسم کے اور ان کی والدہ پر تہمتیں لگاتے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں کہ وہ ایک برکدار قسم کے لوگ تھے۔ تو قرآن نے آ کر کے اس کی تفصیل، اس کی وضاحت کرتی کہ وہ ایسے لوگ نہیں تھے بلکہ اللہ رب العزت کے محبوب ترین لوگ تھے۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے محبوب ترین پیغمبر ہیں، اور وہ ایک اللہ رب العزت کے محبوب ترین پیغمبر ہیں، اور اللہ رب العزت کے کلمہ کن سے ان کی پیدائش ہوئی ہیں، جو بغیر باپ کے پیدا ہو چکے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو طبی موت عطا کر کے ان کو آسمانوں پر اٹھایا ہے، اور وہ نبی ہیں جس نے آپ علیہ السلام کی نبوت کے پیشن گوئیاں دی ہیں۔ اور قرب زمان قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول فرمائیں گے۔ دمشق کی مسجد، شام میں دمشق کے مسجد کے منارے پر جو نا ان کا نزول ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کی امامت کریں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو کر کے کفر کا خاتمہ کریں گے، اسلام کا بول بالا کریں گے، اور دجال جو ایک عظیم قسم کا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، ان کو باب لوگ کے مقام پر جو ہے نا دجال کا قتل کریں۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اور ان کی وضاحت کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ چونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ثلاثون دجالون کذابون، 30 دجال آئیں گے میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں ہی آخری نبی ہوں۔ وہ جو دجال اور کذاب آئیں گے ان میں سے ایک دجال اور کذاب جو قریبی زمانے میں گزر چکا ہے، جس کا نام ہے مرزا غلام قادیانی لعین ملعون لعنتی دجال، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا۔ ایک دعویٰ ان کا یہ تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہوں، اس کی شکل میں آیا ہوں، میں نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں۔ قرآن نے آ کر اس کی تفصیل کی، اس کی وضاحت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام
اے لوگوں ان کی پہچان کراتے ہیں ہم آپ کے اوپر، وہ ایسے شخص نہیں ہوں گے جس طریقے سے انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ تو عزیز ساتھیوں، قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی، یہ ایک احسان ہے عیسائیوں پر بھی کہ وہ ان کے لیے بھی ایک بات واضح کر دی۔ تو چونکہ بات یہ چل رہی تھی کہ جب زکریا علیہ السلام نے پھل دیکھے طرح طرح کے، تو انہوں نے بھی ایک استغاثہ طلب کی کہ یا اللہ جس طریقے سے آپ نے عیسیٰ مریم علیہ السلام کو بے مثل پھل عطا فرمایا اپنے قدرت سے، یا اللہ ایسے ہی یا اللہ مجھے میری عمر چونکہ 120 سال ہو چکی ہیں اور میری اہلیہ بانجھ ہو چکی ہیں، لیکن یا اللہ میں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ، اس وقت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ چونکہ مجھے بھی ایک پاکیزہ اولاد عطا فرمائے، حالانکہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، حالانکہ میری ہڈیاں پوسیدہ ہو چکی ہیں اور میرے سر پر بڑھاپا آ چکا ہے، یعنی میں بڑا ہو چکا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میرے دعاؤں کو رد نہیں کریں۔ تو عزیز ساتھیوں، جب زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی دعا کی، استغاثہ کی، تو قرآن نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبی من الصالحین۔ قرآن نے فرمایا کہ فرشتوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فرشتوں نے حکم دے دیا اور ان کو خوشخبری دی، اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں ان کو خوشخبری دو، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی، فرشتے خوشخبری دینے کے لیے آئے اس حال میں کہ زکریا علیہ السلام نماز کے دوران تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے کلمہ کن کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ آپ کا بیٹا کیسا ہوگا؟ آپ کا بیٹا ایسا ہوگا جو اللہ رب العزت کے کلمہ روح کلمہ کن یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور وسیدا وحصورا ونبیا، اور ان میں 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، ایک کہ وہ سردار ہوں گے، وحصور اور پاکدامن ہوں گے، معصوم ہوں گے، ونبیم اور نبی بھی ہوں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی ان کے بیٹے کی، تو چونکہ اللہ رب العزت نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، اور مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی ہیں، فوقیت دی ہیں، آپ کو طہارت دی ہیں، پاک دامن رکھا ہے آپ کو جہاں والے کی عورتوں پر۔ تو عزیز ساتھیوں، مریم علیہ السلام چونکہ بیت المقدس کی خدمت کر رہی تھی، اور اس موقع پر چونکہ حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آئی کہ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو بیٹے سے نوازے گا۔ فرمایا کہ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم
وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کلمہ کن سے مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نوازیں گے۔ وہ کون ہے؟ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، چونکہ وہ بڑی عبادت گزار تھی اور چونکہ وہ عبادت کرتی تھی، چونکہ انہوں نے اپنے لیے ایک مقام، ایک خالی جگہ رکھی تھی جس میں وہ عبادت کرتی تھی۔ قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا۔ عزیز ساتھی، ان پوری آیتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ایک خالی ویران جگہ میں چونکہ وہ رہتی تھی، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے لیے ایک مکان، ایک خالی مکان کو تلاش کیا، خالی جگہ کو جس میں وہ عبادت کر رہی تھی۔ تو اچانک قرآن اس بات کا تذکرہ کیے ہیں کہ ایک فرشتہ نمودار ہوا اور ان کو کہا کہ اللہ رب العزت آپ کو بیٹا دینے والا ہے۔ تو انہوں نے پہلے کہا کہ میں تو پناہ مانگتی ہوں آپ سے، اس لیے کہ میں نے جو نا، اگر آپ عبادت گزار ہے تو فرشتے نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں، لیکن انسان کی شکل میں آ چکا ہوں۔ اور پھر ان کو خوشخبری دی بیٹے کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو حضرت انسان تک نے، کسی نے چوہا تک نہیں ہے، تو بیٹا میرے سے کہاں سے میرے لیے ہوگا؟ تو کہنے لگا فرشتہ کہ نہیں، اللہ رب العزت آپ کو اپنے امر کن سے عطا کریں گے۔ اور فرشتے نے چونکہ ایک حکم دیا ان کو، اللہ رب العزت کے حکم کی بجا لاتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کو فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، حاملہ کر دی، یہ امید سی ہوئی۔ اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا کہ دیکھو فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله۔ عزیز ساتھیوں، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ان کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو کوئی بشر بھی دیکھے نا، جب مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حمل ہوئی اور ان کا وضع حمل ہوا، پوری قصہ، پورا کہانی ان میں موجود ہے، ان آیتوں میں۔ اس کے بعد چونکہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اپنے قوم کی طرف جائیے، تو فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی انسان دیکھے تو آپ کہے کہ میں نے رحمان کی نظر مانی، روزہ رکھا ہے، میں کسی سے بات نہیں کرتا۔ جب اپنے بچے کو گود میں لے کر کے قوم کی طرف گئی تو قوم نے کہا کہ اے مریم، یہ کہاں سے آپ لے کے آئی ہو؟ آپ تو پاک دامن عورت ہو۔ طرح طرح کی تہمتیں ان کے ذہن میں چل رہی تھی، بہتان باندھ رہے تھے۔ لیکن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ ہمت نہیں آ رہی، اور کہا، اور بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کان امک بغیا، آپ کے والد اور آپ کی والدہ تو بڑے نیک لوگ تھے، نیک وکار تھے، عابد تھے، زاہد تھے، بیت المقدس کے امام تھے، آپ کیسے جو نا اس بچے کو لے کے آئے ہوں؟ تو مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ۔ قوم نے کہا کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچہ کیسے بات کرے گا گود میں؟ گود کا بچہ، چھوٹا شیرخوار بچہ کیسے بات کرے گا؟ قال انی عبد اللہ، کیونکہ بچے نے بات کرنا شروع کیا۔ عزیز ساتھیوں، کیا فرمایا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں،
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ رب العزت نے مجھے کتاب عطا کی ہیں اور مجھے نبی بنائے ہیں. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ رب العزت نے مجھے بابرکت بنایا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ میں نماز پڑھوں، میں زکوٰۃ ادا کروں، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. یہ بچے کی باتیں ہیں. جب بچے نے شروع کر دی تو عزیز ساتھی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی فضیلتوں سے نوازا تھا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چن کے ایک اللہ رب العزت کے اولو العزم محبوب ترین پیغمبروں میں سے ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی معجزات دیے تھے. ایک معجزہ تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. دوسرا معجزہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ بات کر رہا تھا گود میں ہی بات کر رہے ہیں. وَكَهْلًا، اور فرمایا کہ بڑے ہو کر بھی یہ بات کرے گا. دو معجزے. تیسرا معجزہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّيرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، میں پرندے کی شکل بناتا ہوں مٹی سے، مٹی کو جمع کر کے پرندے کو بناتا ہوں. كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے کیا بن جاتے ہیں؟ پرندہ اڑتا ہے. تو تیسرا معجزہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا. چوتھا معجزہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہ میں پیدائشی اندھے کو اللہ کے حکم سے تندرست کر دیتا ہوں. اور پانچواں معجزہ یہ تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ فرماتے تھے کہ میں برس کی بیماری کو، جو ایک قسم کی سخت مرض تھا، اللہ کے حکم سے ان پہ ہاتھ پھیر کر کے وہ تندرست ہو جاتے ہیں. اور چھٹا معجزہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. ساتواں معجزہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا، حدیث میں آتا کہ انزلت المائدۃ من السماء لحما خبزا ولحما، کیونکہ ان کے قوم کے اصرار پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو کھانا مہیا کر دے. تو آسمان سے دسترخوان اترتا تھا جس میں روٹی اور گوشت ہوتا تھا. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ وَأُمِرُوا أَلَّا يَدَّخِرُوا أَلَّا يَخُونُوا وَلَا يَدَّخِرُوا، حکم ان کو یہ دیا تھا کہ وہ نہ اس میں خیانت کریں گے اور نہ ذخیرہ اندوزی کریں گے. لیکن فَخَانُوا وَادَّخَرُوا وَرَفَعُوا لِغَدٍ، انہوں نے خیانت بھی کی اس میں اور ذخیرہ اندوزی بھی کی کل کے لیے. فَتَكُونُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، تو اللہ رب العزت نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. یہ بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ تھا. اور زندہ آسمانوں پر اٹھانا یہ بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے محبوب ترین پیغمبر تھے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے معجزات سے نوازا تھا. جو یہود اور نصارہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو بحث مباحثہ کرتے ہیں اور جو عقائد رکھتے ہیں، یہ غلط ہے، مردود ہیں. کوئی اس طریقے سے عقیدہ نہیں ہے، وہ گمراہ ہیں. دونوں فرقے گمراہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے، دوسرے گمراہ ہیں. ایک افراد سے کام لیتے، دوسرا تفرید سے کام لیتے ہیں. قرآن نے آ کر ان کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، لیکن افسوس افسوس یہ ہیں کہ ایک بدبخت قسم کی قوم ہے، اور چن کے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے قرآن سے. ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. افراد اور تفرید سے کام لیتے ہیں. نصارہ
چونکہ اللہ رب العزت کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں اور ان کے لیے اولاد انتخاب کرتے ہیں، اور یہود چونکہ وہ تہمتیں لگاتے ہیں ان کے اوپر، ایک معصوم پیغمبر پر، جبکہ قرآن نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کوئی جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس بات کا خلاصہ کلام یہی ہوا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ تفصیل ذکر کرنی تھی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ مسلمانوں کو رکھنا چاہیے، اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ ان کے والد کون تھے، ان کی والدہ کا نام کیا تھا، اللہ رب العزت کے محبوب ترین پیغمبر تھے، اور چونکہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہیں، اور بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے فضل سے کئی معجزات سے نوازا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تھوڑے سے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔